الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کی تلاوت میں قارون کا قصہ آیا تھا۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا۔ میں اس کی بات اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ اب مغفرت کے 10 دن چل رہے ہیں۔ اللہ معاف کرنے اور بخشش کرنے میں کتنا کریم ہے، کتنا زبردست ہے۔ قارون سے جب موسیٰ علیہ السلام نے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا تو ان کی زکوٰۃ تھی 10%، 100 میں 10 روپے۔ ہماری ہے 100 میں 2.5 روپے، ان کے تھے 100 میں 10 روپے۔ اور اس کے خزانوں کی چابیاں پوری جماعت اٹھاتی تھی۔ اس نے حساب کیا تو وہ تو بے شمار بنا، تو اس کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے ایک عورت کو پیسے دیے موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لیے، اور کہا کہ تم موسیٰ علیہ السلام پہ نہ بدکاری کی تہمت لگا دو، اور پھر اور بھی زیادہ دوں گا۔ وہ تیار ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام وعظ فرما رہے تھے تو قارون کھڑا ہو گیا، اور اس نے کہا کہ جو آدمی زنا کرے اس کی کیا سزا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کی سزا قتل ہے، اسے سنسار کیا جائے۔ تو کہنے لگا یہ عورت کیا کہتی ہے؟ تو اس نے اٹھایا۔ اس نے جب موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پہ نظر پڑی تو اس پہ ہیبت چھا گئی۔ تو انہوں نے فرمایا کیا کہتی ہو؟ کہا کچھ نہیں جی، اس نے مجھے پیسے دیے ہیں کہ میں آپ پہ برائی کا الزام لگاؤں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو کہے گا زمین کو تیرا حکم مانے گی۔ تو انہوں نے زمین سے کہا کہ خودی ہے، پکڑ لو اسے۔ تو اس کے پاؤں زمین میں دھنس گئے، زمین نے پکڑ لیے۔ تو قارون کو اندازہ ہو گیا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو انہوں نے کہا موسیٰ مجھے معاف کر دو، غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور پکڑو۔ وہ تھوڑا اور اندر چلا گیا۔ اب ایک طرف وہ مسلسل منت کر رہا تھا معافی دے دے، آئندہ نہیں کروں گا، دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کہتے زمین کو اور پکڑو اور پکڑو اور پکڑو۔ تو وہ یہاں تک آیا، یہاں تک آیا تو بھی منتیں کرتا رہا، یہاں تک کہ زمین اس کو نگل گئی۔ تو یہ دنیا میں واحد ایسا مجرم ہے کہ اس جیسا جرم دنیا میں کسی نے نہیں کیا کہ نبی پر بدکاری کی تہمت لگا دی۔ تو جب وہ زمین میں چلا گیا تو اللہ نے جبریل کو بھیجا اور فرمایا کہ موسیٰ سے کہو اس نے تیری اتنی منتیں کی کہ معاف کر دے، تو نے معاف نہ کیا۔ وعزتی وجلالی لو استغاث بی لاغفہ، میری عزت کی قسم مجھے ایک دفعہ پکارتا میں معاف کر کے باہر کھڑا کر دیتا۔ یہ اس کی بخشش ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، تو اس کی نافرمانی کی وجہ سے اس کو بنو اسرائیل نے اپنی بستی سے نکال دیا۔ تو جب وہ اس زمانے میں کوئی ایسے زندگی تو نہیں تھی، صرف جہاں لوگ آباد ہوتے تھے وہیں سب کچھ ہوتا تھا، باہر ویرانہ ہوتا تھا۔ تو سب نے بائیکاٹ کر دیا اس کا۔ تو اس کے جب زندگی کے اسباب، روٹی ختم، پانی ختم، تو وہ موت کے قریب پہنچ گیا۔ تو اس نے ایسے دیکھا کوئی ہے میری مدد کے لیے، پھر ایسے دیکھا کوئی ہے، چاروں طرف دیکھا کوئی نظر نہیں آیا۔ تو بے بس ہو کے اس نے آسمان کو دیکھا اور کہا یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ، اے وہ ذات جسے ہمارے گناہ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا اور معاف کر کے جس کو کوئی گھاٹا نہیں پڑتا، تیرے نیک بندوں سے سنا ہے کہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، تو
معافی مانگے تو معاف کر دیتا ہے، تو میں نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، ابھی توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اس کی جان نکل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میرا ایک دوست ہے جو باہر ویرانے میں مر گیا ہے، جا کے اس کے کفن دفن کا انتظام کرو، اور جو اس میں شریک ہوگا اس کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ تو لوگ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، سب بھاگ پڑے۔ آگے دیکھا تو وہ بدمعاش جس کو انہوں نے گاؤں سے نکالا تھا، شہر سے نکالا تھا، وہ حیران ہو کر کہنے لگے موسیٰ یہ تو وہی بدمعاش ہے جس کو ہم نے نکالا تھا، اس کی بدمعاشیوں کی وجہ سے آپ کا رب کہہ رہا ہے جو اس کے دفن میں شریک ہوگا اس کی بخشش ہو جائے گی۔ جنازہ پہلی امتوں میں نہیں تھا، جنازہ اس امت کو ملا ہے، پہلی امتوں میں نماز جنازہ نہیں تھی، بس غسل، کفن، تدفین۔ اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے یہ دولت نصیب فرمائی، اور اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی 40 آدمی کسی کے جنازے میں جمع ہو جائیں تو اللہ اس کی بخشش کر دیتا۔ تو یہ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کہ تیرے بندے تو کہہ رہے ہیں بدمعاش ہے، تو آخی جانا میرا دوست ہے، ولی ہے، چکر کی۔ تو اللہ نے فرمایا جو یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن جب اس پر موت آئی تو اس نے دائیں بائیں دیکھا اور کوئی مدد کے لیے نظر نہیں آیا۔ پھر اس نے جب میری طرف دیکھا تو مجھے شرم آئی کہ جس کی مدد کے لیے کوئی نہ ہو اور وہ مجھے پکارے اور میں پکار پہ لبیک نہ کہوں۔ موسیٰ اس نے اپنی بخشش مانگی، میری عزت کی قسم اس وقت پوری دنیا کے انسانوں کی بخشش مانگتا تو میں اس کی طفیل سب کو معاف کر دیتا۔ یہ اللہ کی مغفرت ہے، مغفرت کے بخشش کے 10 دن چل رہے ہیں کہ اللہ پاک کے بارگاہ میں رحمت سبقت غضبی، عرش کے اوپر لکھا ہوا ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو بتاؤ کہ میں بہت غفور الرحیم ہوں اور میرا عذاب بہت دردناک عذاب ہے۔ اردو ترجمے میں آپ کو دونوں طرف کی خبر برابر نظر آئے گی، لیکن یہ ایسے ہے، ایسے رحمت کی خبر اس کا وزن یہاں آ رہا ہے اور اس کے مقابلے میں پکڑ کی خبر کا وزن یہاں چلا جا رہا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں، یہ ایسے ہیں۔ اب ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کریدتے ہیں۔ 90 میرے بندوں کو بار بار بتاؤ، 90 اذن باب تفعیل میں تکرار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا اخبر میرے بندوں کو بتاؤ تو ہو جاتی بات، اخبر کی وجہ 90 بار بار سنا ان کو، یہ مجھ سے ڈرے ہوئے ہیں ان کو بار بار سنا۔ جیسے اذن بار اذان جو کہ بار بار ہوتی ہے تو اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا اذان من اللہ ورسولہ۔ تو اس پیٹرن پر جو لفظ آتا ہے اس کے اندر تکرار کا مطلب داخل ہوتا ہے، تو میرا اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے بار بار سنا میرے محبوب، بار بار سنا۔ آگے اللہ کہتا اخبر الناس، لوگوں کو بتاؤ، یا چلو اگر خاص کرتا تو اخبر الذین آمنوا، ایمان والوں کو خبردار کر دو، خبر دے دو۔ 90 کی خوبصورتی الگ ہے، عبادی کی الگ ہے۔ اللہ نے پوری دنیا کے مشرق مسلم سب کو کہا میرے بندے ہیں، اور کہا میرے بندے ہیں، میرے میں کتنی محبت، میرا لال، میرا بچہ، میرا بیٹا۔ تو پوری دنیا کے مسلم نان مسلم کو اللہ تعالیٰ ایڈریس کر رہا ہے کہ میرے حبیب آپ کی ذمہ داری ہے کہ بار بار بتلاؤ، انسانوں کو نہیں فرمایا، مسلمانوں کو نہیں فرمایا، میرے بندے یہ سب میرے ہی ہیں، توبہ کر لیں، میں ان تابوا فانا حبیبہم،
توبہ کر لیں تو میں ان کا بہترین دوست ہوں. تو ایک 90، پھر عبادی کہ یہ میرے بندے ہیں. میرے بندے کا کیا مطلب ہے کہ حساب میں نے لینا ہے، تم نے نہیں. تو تم میرے بندوں کو ذلیل نہ کرو، کسی کو حقیر نہ جانو، کوئی اچھا ہے یا برا ہے، کوئی ماننے والا ہے یا نہ ماننے والا ہے، یہاں تک کہ کوئی اللہ کا منکر ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہیں اجازت نہیں دے رہا کہ تم ان کو کسی طرح بھی ذلیل کرو یا حقیر جانو. یہ فیصلہ میں نے کرنا ہے، تمہارے اس ہاتھ میں یہ فیصلہ نہیں ہے. تو عبادی میں کتنی خوبصورت بات اللہ نے کہی کہ میرے بندے، میرے بندے. ماں کے لہجے میں کہتے ہیں نا صدقے، میں تو والی نہیں پہ آمدہ. تو میرے بندے ایک 90، ایک میرے بندے. پھر انی، میں بذات خود، انا یقیناً میں ہی کیا ہوں، غفور ہوں، رحیم ہوں. انی بات بغیر کسی شک کے ہے. انی انا کی تاکید، پھر یا متکلم کہ میں بذات خود بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہوں. غفور بھی مبالغے کا صیغہ ہے اور رحیم بھی مبالغے کا صیغہ ہے. اب اللہ نے بتانا تھا کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے، تو یہاں 90 نہیں لائے، 90 تو لائے اس کے ساتھ انی انا الغفور الرحیم. اسی کا عطف بنایا وَأَنَّ عَذَابِي. وہاں ہے انی، یہاں ہے عذابی، وہاں ہے انا، یہاں ہے ہوا. ایک غائب ہے، ایک حاضر ہے. فرق ہوتا ہے کہ نہیں؟ ابھی آپ میری بات براہ راست سن رہے ہو تو آپ پر ایک اور تاثر ہے. آپ جا کر میری بات آگے کسی کو نقل کرو گے تو سارا تاثر اس میں سے نکل جائے گا. صرف خبر منتقل ہوگی، تاثر منتقل نہیں ہوگا، چونکہ دیکھنے سے ایک اثر پیدا ہوتا ہے. تو جب اللہ نے اپنی رحمت کو بتایا تو اپنے آپ کو سامنے کھڑا کر دیا کہ یہ میں تمہارا رب ہوں، تمہارے سامنے ہوں، میں بہت مہربان ہوں، رحم کرنے والا ہوں، معاف کرنے والا ہوں. سبحان اللہ، کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ. اس لیے میں علماء سے کہتا ہوں اللہ کی رحمت کو زیادہ بتاؤ. اپنے لہجوں میں کڑواہٹ پیدا نہ کرو، اپنے لہجوں میں شدت پیدا نہ کرو، اپنے آنے والے مجمع کو ڈانٹ ڈپٹ کے انداز میں مت بات کرو، محبت کے انداز میں، نرمی کے انداز میں بات کرو. تو ایک چوکٹ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں بذات خود بہت مہربان ہوں. اب ہم آگے چلتے ہیں. وَأَنَّ عَذَابِي، وہاں بھی انا، یقیناً کوئی شخص سے بالا تر نہیں کہ میرا عذاب. مضاف مضاف الیہ ایک دوسرے سے جدا چیز ہوتے ہیں. میری کتاب، کتاب اور ہے، میں اور ہوں. میری ٹوپی، میں اور ہوں، ٹوپی اور ہے. اور انی تو بذات خود ہے. اور عذابی، عذاب اور الگ چیز ہے، اللہ الگ چیز ہے. عذاب الگ چیز ہے، اللہ الگ چیز ہے. ان عذابی ہوا، پھر اس عذاب کو بھی دور کر دیا. او جڑا کھا خیالے تے بیٹھا ہوا، وہ بہت دردناک عذاب ہے. هو العذاب العلیم. یہاں دو صفتیں نہیں لائے، الغفور الرحیم، یہاں ایک لائے ہیں العلیم، اور وہ بھی عذاب کی صفت ہے، اپنی نہیں بنائی. تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے عنوان کو قرآن میں زیادہ طاقت سے بولتا ہے، اور پکڑنا بھی ہے. اس نے آخر شمر اور حسین کا فیصلہ نہیں کرنا، اس نے تو پکڑ بھی ہے اس کی. فرعون اور موسیٰ کے درمیان فیصلہ نہیں کرنا اس نے، تو پکڑ بھی ہے. لیکن پکڑ کو اللہ اتنی شدت سے نہیں بتاتا جتنی طاقت سے اللہ اپنی رحمت کو بتاتا ہے. تو میرے بندوں کو بتاؤ، بار بار بتاؤ کہ میں بذات خود تمہارے سامنے کہہ رہا ہوں کہ میں بڑا مہربان.
اور پھر ہاں وہ جو میرا عذاب ہے نا وہ جو میرا عذاب ہے تو لمبے تو پار ٹپا چھڑے وہ جو میرا عذاب ہے نا وہ بڑا دردناک عذاب ہے. سبحان اللہ. تو بچوں خوشخبریاں سناؤ، اللہ کی رحمت سے لوگوں کو قریب کرو. ایک ٹی وی کے ایکٹر تھے بڑے پرانے، تو وہ مجھے ملنے آئے، کہنے لگے میں آپ سے اس لیے ملنے آیا ہوں کہ آپ اللہ سے ڈراتے نہیں، آپ اللہ سے ملاتے ہیں. کہ میں مولویوں سے نہیں ملتا ہوں لیکن آپ سے ملنے آیا ہوں کہ آپ اللہ سے ڈراتے نہیں ہو، آپ اللہ سے ملاتے ہو، آپ اللہ کی طرف بلاتے ہو. کتنے راستے میں لوگ ملتے ہیں، جہاز میں پھر یہ آپ کے بیان سن کے بخشش کی امید لگ گئی، ورنہ ہم تو سوچ رہے تھے کہ ساڑھی بخشش کوئی نہیں. بخشش کی امید لگ گئی، جنت کی آس لگ گئی. تو مغفرت کا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے اگر تم سارے نیک بن جاؤ، گناہ کرنے چھوڑ دو، تو اللہ تم سب کو موت دے کے جنت میں ڈال دے گا، اور ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو گناہ کر کے روئیں گے اور معافی مانگیں گے، پھر اللہ خوش ہو کے انہیں معاف کرے گا. معاف کرنا اللہ کو ایسا پسند ہے. اللہ کی طرف سے جو اپنے بندوں کے لیے رحیم، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کھاؤ اللہ تم پہ رحم کھائے. دوسرا آیا سورہ وہ کیا ہے عنکبوت میں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کہ کلمہ پڑھنے کے بعد تم آزمائے نہ جاؤ، یہ خیال دل سے نکال دو. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. تو اللہ تعالیٰ یہاں پوری آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تم مجھے مانو گے نا کہ ہاں ہم مان گئے تو ایک اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول ہیں، تو پھر میں تمہیں آزماؤں گا. اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا نا وہ ہے فتنہ، یفتنون. فتن کہتے ہیں سونا پگھلانا، فتان عربی میں سنار کو کہتے ہیں، گولڈ سمتھ جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں، سنار کو عربی میں فتان کہتے ہیں، سونا کو پگھلانے والا. بعض چیزوں کی میل کچیل دور ہو جاتی ہے پانی سے، پیٹرول سے صاف ہو جاتے ہیں. بعضی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے میل اندر گھسی ہوتی ہے، وہاں پانی نہیں پہنچتا، پیٹرول نہیں پہنچتا، اس کو پھر پگھلانا پڑتا ہے. جو دھاتوں کے اندر میل ہے وہ پانی سے نہیں دھلتی. لوہے میں اندر زنگ پھنسا ہوا ہے، سونے میں کھوٹ. میں نے ایک دفعہ پورا پروسیس دیکھا تھا سنار کے پاس بیٹھ کر کہ اس نے سونے کی ٹکی کو پگھلایا، پھر اس میں سے کھوٹ کو الگ کیا، خالص کو الگ کیا. یہ سارا میری آنکھوں دیکھا ہے. تو جو دھات ہوتی ہے وہ پانی سے نہیں صاف ہوتی، اس کو آگ میں ڈالنا پڑتا ہے. جب وہ اس کے اندر مساموں میں آگ جاتی ہے تو وہ پگھل کر کھوٹ کو الگ کر دیتی ہے، وہ آگ اور خالص کو الگ کر دیتی ہے. تو انسان دو چیزوں سے بنا ہے، ایک جسم سے، ایک روح سے. تو جسم پر جو آنے والے حالات ہیں ان کی مثال پانی سے دھل جاتے ہیں، وہ ظاہری اسباب سے دور ہو جاتے ہیں. لیکن جو روح پہ حالات آتے ہیں اللہ کی طرف سے ناگواری کے، یہ وہ ہے جو سونے کو پگھلا کے اندر سے کھوٹ نکالنا. جب تک اس کے اوپر اللہ کی طرف سے آزمائش نہیں آتی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس وقت تک وہ خالص نہیں بنتا. جب تک وہ اس بوجھ کو برداشت نہیں کرتا اللہ کی رضا کا،
وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ جب تمہاری آنکھیں پھٹ گئیں اور کلیجے اچھل کے منہ کو آ کے، صحابہ کو اللہ کہہ رہا ہے جنگ خندق میں کہ تم اتنی مشقت میں آئے کہ آنکھیں پھٹ گئیں اور تم کہنے لگے اللہ ہے بھی صحیح۔ متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ تو یہ دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے۔ لوگ اسے آئیڈیل ہوم بنانے کے چکر میں بڑے بڑے محل بناتے ہیں، بڑی بڑے آرام کی شکلیں بناتے ہیں، اپنے آپ کو تسکین دینے کے لیے کروڑوں اربوں ڈالر کی کشتیاں بنواتے ہیں، اس میں بیٹھ کے وہ سمندر کی سیر کو نکلتے ہیں، لیکن 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی، اندر وہ خالی ہوتا ہے، وہاں کچھ ضرب لگانے کی ضرورت ہے۔ وہ جب آدمی اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو جما کے چلتا ہے اور اس کے روح پر حالات آتے ہیں تو وہ پھر ایسے نکھر کے صاف ستھرا ہو کے، کیونکہ جنت صاف ستھرے لوگوں کی جگہ، اس لیے جو ایمان والے کبیرہ گناہ کرتے مر گئے ان کو جہنم میں ڈال کے پگھلایا جائے گا، کھوٹ ان کا نکالا جائے گا، کھوٹ نکال کے پھر جب وہ خالص ہو جائیں گے پھر جنت میں ڈال دیا جائے گا۔